اجمیر شریف میں غریب نواز کے در پر ایک گیٹ ہے جس کو کہتے ہیں جنتی دروازہ. ارے بولو نا بھائی, کیا کہتے ہیں اس کو؟ کیا کہتے ہیں؟ جنتی دروازہ. جو گئے ہیں وہ جنتی دروازے سے انٹری ضرور لیے ہوں گے, لیکن جو نہیں گیا ہے وہ تو سوچتا ہوگا کاش مجھے بھی وہ دن مل جائے کہ میں بھی جاؤں اجمیر شریف اور جنتی دروازے سے انٹری لے لوں. پیار سے بولو سبحان اللہ. یہ جنتی دروازہ ہے, جنتی دروازہ, جس کے لیے سنی کا یقین بولتا ہے کہ جنتی دروازہ, سنی کا ایمان کہتا ہے کہ جنتی دروازہ, سنی کا یقین کہتا ہے کہ جنتی دروازہ, سنی کی محبت کہتی ہے جنتی دروازہ. لیکن اسی زمین پہ رہنے والے کچھ باطل پرست لوگ بھی ہیں جو مزار تو نہیں جاتے لیکن مذاق اڑاتے ہیں کہ زمین کے اوپر جنتی دروازہ کہاں سے آ گیا. مرنے کے بعد قبر ہے, قبر سے اٹھیں گے حشر ہے, حشر کے میدان میں حساب کتاب ہے, حساب کتاب کے بعد جنت ہے. جس کو جنت میں جانا ہوگا خدا جنت میں بھیجے گا, اور جس کے لیے دوزخ ہے وہ دوزخ میں بھیجا جائے گا. لیکن سنیوں نے اللہ اللہ یہاں اجمیر شریف میں جنتی دروازہ بنا لیا ہے. یہ باطل پرست اعلان کرتا ہے, جو پیروں کو پھاڑ کر کے کھڑا ہوتا نماز میں وہ اعلان کرتا ہے, جو سینے پہ ہاتھ باندھ کر کے نماز پڑھتا وہ اعلان کرتا ہے, جو رفع یدین کرتا ہے وہ یہ اعلان کرتا ہے, جو آمین بالجہر کہتا وہ یہ اعلان کرتا ہے. نبی کا نام سن کر کے انگوٹھا جو نہیں چومتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ زمین کے اوپر جنت میں جنتی دروازہ نہیں ہے. نبی کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر کے یا نبی سلام علیکم جو نہیں پڑھتا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جنت زمین کے اوپر نہیں ہے. اس لیے اجمیر شریف والوں دھوکہ مت دو کسی کو, مرنے کے بعد جنت ہے تو تم نے زمین کے اوپر جنتی دروازہ کہاں سے کھول لیا. یہ سوال ان کی طرف سے ہوتا ہے, یہ پرشن ان کی طرف سے ہوتا ہے. اس کا اتر میں کیا دوں گا, اس کا اتر علامہ زبیر کیا دیں گے, اس کا اتر یہ ہمارے علماء کیا دیں گے. آؤ ایک اتر دینے والا تھا. وہ کون تھا؟ وہ شیر بیش اہل سنت تھا, علامہ حشمت رضا تھا, حضور امام اہل سنت اعلی حضرت کا خلیفہ تھا. اجمیر شریف سے ان کی واپسی ہو رہی ہے, ریٹرن ہو رہے ہیں, ٹرین میں بیٹھے ہیں اپنی سیٹ پر, مگر سامنے میں ایک کٹ ملا بیٹھا ہے جو پاجامہ کو خوب اوپر اٹھا لیا ہے, کرتے کو خوب نیچا کیا ہے, لمبی لمبی داڑھی والا. علامہ شیر بیش اہل سنت سے پوچھتا ہے کوتھا دکھے تمہیں گئے چھلو. وہ کہتے ہیں کہ میں اجمیر شریف گیا تھا. اچھا اجمیر شریف تھی کہ تمہیں آشو؟ ہاں میں اجمیر شریف سے آ رہا ہوں. اب وہ ہنسنے لگا, ہنستے ہنستے کہتا ہے کہ اجمیر شریف میں ہم نے سنا ہے کہ جنتی دروازہ ہے. کہاں جنتی دروازہ ہے؟ کہ اچھا جنتی دروازہ اگر ہے تو تم تو جنتی دروازے کے اندر گئے ہوگے. کہاں میں گیا؟ سنتے جائیے گا. ہاں میں گیا. جیسے کہا ہاں میں گیا, اب وہ وہابی دیوبندی کہنے لگا اچھا تم اجمیر شریف کے جنتی دروازے کے اندر گئے. میں نے تو حدیث میں پڑھا ہے کہ جنتی کے بدن سے خوشبو جنت کی جب آتی ہے تو 500 میل کی دوری تک وہ خوشبو پھیلتی نظر آتی ہے. جھوم کے بولو سبحان اللہ, جھوم کے بولو سبحان اللہ. جنتی کے بدن سے جو خوشبو پھیلے گی وہ 500 میل کی دوری تک وہ خوشبو پھیلتی جائے گی. مگر اے حشمت رضا تم اگر جنتی دروازے سے اندر گئے تو تمہارے بدن سے جنت کی خوشبو نہیں آ رہی ہے. جیسے سوال کیا تو آپ مناظر اہل سنت تھے. علامہ حشمت رضا بول پڑے ابے نادان, حدیث کا ایک ٹکڑا پڑھا, دوسرا ٹکڑا نہیں پڑھا. ایک ٹکڑے میں رسول نے کہا ہے کہ جنتی کے بدن سے آنے والی خوشبو 500 میل کی دوری تک پھیلے گی. دوسرا ٹکڑا یہ ہے کہ جو دوزخی ہوگا اس کو خوشبو نہیں ملے گی. جو دوزخی ہوگا اس کو جنت کی خوشبو نہیں ملے گی. یہی وجہ ہے بریلی کے تاجدار طرف اٹھے, قلم اٹھا کر کے لکھا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب, وہاں بھی دور ہو, ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ کی.
ہم رسول اللہ کے، جنت رسول اللہ کی، عرش حق ہے، مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی۔